السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے تاریخی مقام کے بارے میں بات کریں گے جسے دنیا کا سب سے پہلا عجوبہ بھی مانا جاتا ہے، ایجپٹ کے پیرامڈز، جو کہ 4000 سال پہلے بنائے گئے تھے۔ یقیناً آپ نے ان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا۔ آج ہم کچھ مختلف طریقے سے ان کے حوالے سے ان کی ہسٹری جانیں گے کہ یہ کیوں بنائے گئے، کس نے بنائے اور بغیر ٹیکنالوجی کے 6 ملین ٹن اینٹ اوپر کیسے اٹھائی گئی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ یہ ایک ایسے وقت میں تعمیر کیے گئے جب مصر دنیا کے سب سے امیر اور طاقتور ترین تہذیبوں میں سے ایک تھا۔ پیرامڈ خاص طور پر گیزا کے عظیم اہرام فرعون یا بادشاہ نے قدیم مصری معاشرے میں ادا کیا تھا۔ اگرچہ اہرام پرانی سلطنت کے آغاز سے 4 صدی عیسوی میں بطلیمہ کے دور کے اختتام تک تعمیر کیے گئے تھے، لیکن اہرام کی عمارت کی چوٹی تیسرے خاندان کے آخری دور سے شروع ہوئی اور تقریباً 6 تک جاری رہی۔ 4000 سال بعد مصری اہرام اب بھی اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، جو ملک کے شاندار ماضی کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اونچا پیرامڈ گیزا کا ہے، جو کہ 481 فٹ اونچا ہے۔ یہ پیرامڈ اصل میں کیوں بنائے گئے، یہ سوال آپ سب کے ذہن میں ہوگا۔ یہ پیرامڈ شاہی مقبرے تھے جو مختلف فرعونوں کے لیے بنائے گئے۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ جب بادشاہ مرتا ہے تو اس کی روح کا کچھ حصہ، جسے کا کہا جاتا ہے، اس کے جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی روح کی مناسب دیکھ بھال کرنے کے لیے لاش کو ممی کیا گیا تھا۔ بادشاہ کو بعد کی زندگی میں درکار ہر چیز کو اس کے ساتھ دفن کیا گیا تھا، شمول سونے کے برتن، کھانا، فرنیچر اور دیگر نذرانے۔ اہرام مردہ بادشاہ کے ایک فرقے کی توجہ کا مرکز بن گئے، جو اس کی موت کے بعد اچھی طرح سے جاری رکھنا تھا۔ ان کی دولت نہ صرف اس لیے بلکہ ان کے رشتہ داروں، اہلکاروں اور پادریوں کے لیے بھی مہیا کرے گی جو اس کے قریب دفن تھے۔ یہ ان کا خیال تھا۔ اور اس کے بعد کے پیرامڈ کس نے بنائے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پیرامڈ غلاموں سے بنوائے گئے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مزدوروں نے تعمیر کیے اور اس کے بدلے ان کو ان کی اجرت بھی دی گئی۔ اگرچہ تاریخ کے کچھ مشہور نسخوں میں کہا گیا ہے کہ یہ اہرام غلاموں یا غیر ملکیوں نے جبری مشقت پر بنائے تھے، لیکن علاقے سے کھدائی کرنے والے کنکال ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مزدور غالباً مقامی مصری زرعی مزدور تھے، جو سال کے اس وقت اہرام پر کام کرتے تھے جب دریائے نیل میں سیلاب آیا تھا۔ آس پاس کی زیادہ تر زمین اور خوفو کے عظیم اہرام کی تعمیر کے لیے پتھر کی تقریباً زیادہ تر مصری ماہرین پہلے ہی یہ سوچتے ہیں کہ مصریوں نے اہرام کی تعمیر کے لیے ریمپ سسٹم کا استعمال کیا۔ اس کے بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں کہ وہ کس قسم کا استعمال کرتے تھے۔ کسی کا کہنا ہے کہ ماہرین نے یہ نظریہ پیش کیا ہے وہ سیدھے ریمپ کا استعمال کرتے تھے جو اہرام کے بیرونی دیواروں کے اوپر جاتے تھے، اس ریمپ کے بیرونی دیواروں کے اوپر جاتے تھے۔ ایسے ریمپ جو ان دیواروں کے گرد مڑے ہوئے ہوتے تھے یا خود اہرام کے اندر ریمپ سسٹم استعمال کرتے۔ مصر کا آخری شاہی اہرام شاہ احمس اول نے ایڈوس کے مقام پر تعمیر کیا تھا، جو گیزا، سقرا اور جو دہشور کے مشہور اہراموں کے جنوب میں بہت دور تھا۔ اس کا اہرام تقریباً 50 میٹر اونچائی پر کھڑا تھا۔ یہ ایک روایتی بڑے مردہ خانہ کمپلیکس کا حصہ تھا اور بہت کھڑی اطراف سے بنایا گیا تھا۔ احمس اہرام ملبے میں گر گیا کیونکہ یہ بنیادی طور پر مٹی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید شمال میں اہراموں میں استعمال ہونے والے چونا پتھر کے بڑے بلاک کی طرح برقرار نہیں رہ سکا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 2.3 ملین سے زیادہ چونا پتھر کے بلاک خوفو کے عظیم اہرام کو تیار کرنے میں استعمال ہوئے تھے، گرنائٹ سے بنائے گئے اور خوفو کے مقبرے میں رکھے گئے۔ بلاک جنوبی مصر کے اسوان سے آئے تھے اور ہر ایک کا وزن 50 ٹن تھا۔ اہرام کو مکمل ہونے میں 23 سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ حساب سے اندازہ ہوتا ہے کہ کام کے عملے میں وقت کے فریم کے دوران ہر گھنٹے میں اوسطاً 12 پتھر رکھے ہوں گے۔ اس منصوبے کی عمر کے دوران 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو ملازمت دی گئی، جن کی چوٹی کی افرادی قوت کم از کم 1000 تھی۔ عظیم اہرام کا اصل دروازہ زمین سے 17 میٹر کی دوری پر ہے، تاہم سیاہ 820 میں بنائی گئی ڈاگو سرنگ کے ذریعے داخل ہوتے تھے۔ اہرام کی تعمیر کے لیے تقریباً 2.3 ملین اینٹوں کا استعمال کیا گیا، جن کا وزن تقریباً 2.5 ٹن تھا۔ ایک وسیع پیمانے پر قبول شدہ نظریہ ہے کہ قدیم مصری پتھر کے بڑے بلاک کو لے جانے اور اٹھانے کے لیے مٹی کی اینٹوں یا چونے کے پتھر کے چپس سے بنے ریمپ کا استعمال کرتے تھے۔ جبکہ گیزا نیکروپولیس وقت کی کسوٹی پر پورا اترا، برسوں کے گزرنے، کٹاؤ اور سخت صحرائی آب و ہوا نے بلڈروں کے ساتھ مل کر ان قدیم خوبصورتیوں کو ان کی بیرونی غلافوں سے چھین لیا ہے۔ اس کی وجہ سے اہرام کی اونچائی میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ قدیم اہرام کو چونے کے پتھر سے پالش کیا گیا تھا جو سورج کی کرنوں کو منعکس کرتے تھے۔ ان ڈھکنوں سے ایسا لگتا تھا کہ گیزا کے اہرام چمک رہے ہیں، لیکن آج کل یہ کچھ اور ہی انداز پیش کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔